اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ انسان ظاہری علائشوں سے بھی صاف ہو اور باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں ہم لوگ ظاہری پاکیزگی کا اور ظاہری نفع نقصان کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنا اور ان چیزوں سے بچانا کہ جو باطن اور انسان کے اندر کے لیے نقصان دہ ہیں ان کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ باطن کی اصلاح سے مراد ہمارے قلب و ذہن کی اصلاح ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر شریعت میں ہمیں کچھ ظاہری احکام دیے ہیں وہیں پر باطنی احکام بھی موجود ہیں جن کا تعلق انسان کی دل کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اگر ہم سابقہ اقوام میں دیکھیں، یہودیوں کو بالخصوص آپ دیکھیں تو ان کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے صرف شریعت کے ظاہری احکام ان کو اہمیت دینا شروع کر دی اور اپنے قلب کی اصلاح سے متعلق احکام کہ جس سے دل کی دنیا بدلتی ہے ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیے۔ اور آج ہماری بھی یہی صورتحال ہے کہ بظاہر یہ ظاہری احکام ہے کہ جن کا ہم خیال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان سب اعمال سے جو مطلوب ہے وہ انسان کے باطن کی اصلاح ہے، وہ باطن کی پاکیزگی ہے۔ اس کو ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کو ظاہری طور پر کوئی نقصان ہو کسی چیز سے، انسان اس سے بچتا ہے۔ انسان کا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو اس سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں سے آگاہ ہیں، ان چیزوں سے ہوشیار ہیں کہ جو ہمارے باطن کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ بہت سے امور ہیں، اور جب انسان کا باطن خراب ہوتا ہے تو لازماً اس کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو قومیں شرک کے اندر مبتلا ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے امور سر انجام دیتی رہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اصل ان کا جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ باطن کی اصلاح کے اوپر توجہ نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ پھر ظاہر میں بھی نظر آ رہا تھا خرابی کی صورت میں۔ تو جو چیز ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ہے اس میں ایک عمل ہے تکبر کرنا، جو انسان کے نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ میں بڑا ہوں، میری حیثیت زیادہ ہے، اور میرے بالمقابل جو ہے اس کو میں خود سے کم تر سمجھوں، یہ تکبر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ تکبر کرنے والے کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ وہاں پر ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا، جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں سجدہ کروں کیوں؟ تھا عبادت گزار، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تم نے آدم کو مٹی سے بنائے گئے انسان کو، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا بھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ما منعک ان تسجد، ابلیس تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم سے خود کو بہتر گرداننے لگا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، لہذا میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ غور کیجئے گا، آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کتنے ہی معاملات میں یہ جو ابلیس نے لفظ کہا انا خیر،
میں بہتر ہوں. آج کتنے ہی معاملات میں ہماری میں رکاوٹ بن جاتی ہے حق کو قبول کرنے میں. میں بڑی چیز ہوں, میں یوں تو میں یوں, میرے پاس یہ چیز, اور پھر انسان اس بنیاد پر حق بات کا انکار کر دیتا ہے. تو سب سے پہلا تکبر کرنے والا اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی روح سے تو وہ ابلیس تھا. اور تکبر کرنا یہ کس کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المتکبر, تکبر کرنے والا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے, لا يدخل الجنہ من قال فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں بہت زیادہ تکبر ہو. نہیں, فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہاں پر تو جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. ہمیں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے, اس معاملے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. آج اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی بغاوتیں, نافرمانیاں, سرکشیاں اس کے اندر مبتلا ہونے کی بڑی وجہ ہے ان کے دل کے اندر یہ تکبر کا ایلیمنٹ ہونا. خود کو سپریم سمجھنا, خود کو قانون سے بالا تر سمجھنا, چاہے وہ دنیا کے قوانین ہو یا اللہ رب العالمین کے قوانین ہو. اور یہاں پر ایک اور پہلو بھی, ابلیس نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر تو سمجھا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ آپ سے برتر ہوں, میں آپ سے بہتر ہوں, یہ کہا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا حکم ماننے سے تکبر کا مظاہرہ کیا. آج ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے برتر ہوں معاذ اللہ, لیکن اس کے باوجود اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ بڑا نہیں ہے, معاذ اللہ میں خود بڑا ہوں. کیوں جی, آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج گھر گھر میں ایسا ہو رہا ہے, آج گلی گلی میں ایسا ہو رہا ہے, آج بازار بازار میں, دکان دکان پر ایسا ہو رہا ہے. لوگ خود کو اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑے. اللہ بڑا نہیں ہے. کیسے کر رہے ہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے لوگوں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن یہ شخص جو اپنی ملازمت پہ ہے, یہ شخص کہ جو اپنی دکان پہ بیٹھا ہے, یہ شخص جو اپنے کاروبار میں مصروف ہے, اور یہ شخص کہ جو اپنے بیوی بچوں کے اندر مصروف ہے, یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ بڑا نہیں ہے, میری مصروفیات زیادہ بڑی ہے. میں اگر وقت نکال کر میں کیسے جاؤں اللہ کے حضور سجدے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ابلیس کو جواب دیا, فما یکون لک ان تتکبر. ابلیس یہ میرے دربار سے اب نکل جا, تیرے لائق نہیں ہے کہ تو یہاں پر تکبر کرے. گیا ابلیس راندہ ایک سجدے کے نہ کرنے سے, ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, ایک سجدہ انکار کیا. سجدہ بھی اللہ کو نہیں تھا, حضرت آدم کو تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا سزا دی؟ اپنی بارگاہ سے لعنت کرتے ہوئے اس کو نکال دیا. اچھا بھائی میں تو مسلمان ہوں, میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, مسلمانوں والا میرا نام ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, لیکن میں اپنے زندگی میں ایک دن میں 20 سجدوں کا انکار کر دیتا ہوں. جب میں 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر رحمتیں برسیں گی؟ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا. انکار بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں تھا بلکہ حضرت آدم کو تھا. اور میں اللہ کو سجدے کا انکار کر کے یہ سمجھوں کہ میری زندگی کے اندر برکت بھی آ جائے, رحمت بھی آ جائے, اور پریشانیاں, مشکلات, اور یہ جو بے برکتیاں ہیں, گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں, اور رزق میں سے برکت کا ختم ہو جانا, اولاد کے اندر سے برکت کا ختم ہو جانا, یہ ساری کی ساری چیزیں یوں ہی چلتی رہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے آج اصلاح کی ضرورت ہے. اپنی زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں تکبر کا مرتکب ہو رہا ہوں, لیکن محترم بھائیوں یہ انسان کا عمل ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے جو واقعات بیان کیے نا, ذرا آپ ان کو پڑھیے. پڑھیے سورۃ الاعراف کو, پڑھیے سورہ ہود کو. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح, قوم سمود, قوم ہود, قوم شعیب اور قوم فرعون ان کے واقعات کو جا بجا بیان کیا. لیکن سب کے جرم کے اندر جہاں پر آپ کو شرک ملے گا وہیں پر ان کا تکبر کرنا ملے گا. اور بھلا میں اس کی بات کو کیوں مان لوں؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. اے نوح
تمہاری جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نظر میں حقیر ہیں، کمتر ہیں، غریب طبقہ ہے، اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، بھلا ہم تمہارے پیچھے لگ جائے تمہاری بات مان لیں۔ یہ تکبر نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، 9 پارے کا آغاز ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر اپنے دین میں واپس پلٹ آؤ۔ اچھا، یہی معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا مکہ المکرمہ میں تھا۔ کیا خیال ہے کہ ابو جہل وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا اپنے دل سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ حق پر مبنی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں ایک ایسے شخص کے لیے جو معاذ اللہ شاعر ہے، دیوانہ ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غور کیجئے گا، آج کتنے لوگ ہیں کہ جب ان کو قرآن مجید کی کوئی آیت بتائی جاتی ہے، کوئی حدیث سنائی، کہتے ہیں مولویوں کو تو کام ہی ہے، ہم مولویوں کے پیچھے لگ کے یہ کام چھوڑ دیں۔ اور بھائی بات کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ بات اللہ رب العالمین کی اگر ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، اگر اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے تو پھر تکبر کاہے کا؟ پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ السجدہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان والوں کی صفت بیان کی؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اور ایمان والے تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا تو ان کے دل سخت نہیں ہوتے، سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ آج ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہیں ہمارے دلوں کے اندر تو تکبر نہیں آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا اپنی حدیث میں، جب ایک صحابی نے استفسار کیا اللہ کے رسول انسان یہ پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اگر انسان اچھا لباس اس نیت سے پہنے کہ خود کو برتر سمجھے تو یہ بھی تکبر میں ہی آئے گا، لیکن ویسے اچھا لباس پہننا، اچھی جو سہولیات ہے ان کو استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم پہلو جس کی طرف میں توجہ دلاتا چلوں، جس میں آج ہماری اکثریت مبتلا ہے اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تکبر میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے مرد کا اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے؟ اور دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنے کپڑے کو لٹکا کے رکھتا ہے۔ یہاں پر تکبر کا ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں کوشش کرتا ہوں اپنے کپڑے کو اوپر رکھنے کی، لیکن اس کے باوجود اپنے جسامت کی وجہ سے بعض اوقات کپڑا نیچے لٹک جاتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو کہ جو یہ تکبر کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، تو لہٰذا ہمیں اجازت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی تھی۔ اور بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اجازت ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی؟ وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اوپر رکھوں، لیکن اس کے باوجود کبھی جو ہے وہ نحیف جسم ہونے کی وجہ سے کپڑا نیچے کو ڈھلک جاتا ہے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، کیا ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت اوپر رہے؟ پھر اسی طرح آپ کا یہ فرمان واضح، ما اسفل من الکعبین، کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ آگ میں جلے گا۔ تو آج کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ دو جرائم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان تکبر کرتے ہوئے، دل میں تکبر بھی ہے، اپنے کپڑے کو نیچے لٹکاتا ہے، اس کی سنگینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن محض انسان کہ جی میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے پھر بھی اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو یہ عمل صرف ہونا چاہے وہ کہے میرے دل میں تکبر نہیں بھی ہے، یہ بذات خود تکبر کی ایک دلیل ہے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کہنا بھائی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھ لو، اب وہ نہیں رکھتا اگر، تو یہ اس کا نہ ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں تکبر کی دلیل ہے۔ غور کیجئے، بڑا اہم معاملہ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے بالخصوص وہ معاملات جہاں پر آپ کی وعید موجود ہے ہم ان سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے کسی بڑے کبیرہ گناہ کے اندر مرتکب نہ ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، لیکن اگر اس دوران انسان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے تو کیا خیال ہے؟ اس دوران
انسان کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. ایک ہے کہ کسی شخص کی بات ہو آپ اس کی بات کے اوپر رد کر دیں, لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا کہ یہ صحابی میرے خریم الاسدی بڑے اچھے آدمی ہیں, اگر وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیں اپنے کپڑے کو اوپر کر لیں, ٹخنوں سے نیچے تھا. اب وہ صحابی رسول نے کیا کیا, انہوں نے کہا چلو جی آپ نے یہ فرمایا نا, خیر نہیں, کینچی پکڑی, اپنے بالوں کو کاٹ لیا, جو بال ان کے کندھوں سے بھی نیچے تھے ان کو کاٹ لیا, اور اپنے کپڑے کو نصف پنڈلی تک کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ مومن کا ازار نصف پنڈلی سے لے کر ٹخنوں سے اوپر تک ہوتا ہے. تو یہ ہے, بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ تکبر نہیں ہے, لیکن شریعت نے اس عمل کو تکبر میں شمار کیا ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم چاہے ہمارا ظاہر ہو یا باطن ہو, ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں, اور باطن کے لیے جو چیز خطرناک ہے ان میں سے ایک امر تکبر کا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل کبیح سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.